بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ دجال کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے دجال کا تذکرہ فرمایا تھا۔ وہی حدیث جو مسلم شریف کے اندر حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہیں، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کے وقت دجال کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے تذکرہ اس انداز سے فرمایا کہ بعض باتوں سے ہمیں ایسا لگا کہ وہ بہت حقیر ذلیل انسان ہے۔ مثال کے طور پر وہ کانا ہے، بد شکل ہے، اور بعض باتیں ایسی بیان فرمائی جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا فتنہ بڑا عظیم ہے، بڑا سخت ہے۔ حضرت نواس بن سمعان فرماتے ہیں کہ حضور کے اس بیان سے ہم پر ایسا خوف طاری ہو گیا، ہمیں ایسا لگا کہ دجال بالکل قریب ہی میں موجود ہے۔ جب ہم شام کو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے تاڑ لیا۔ پوچھا حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، تم میری باتوں سے کیا سمجھے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ آپ نے دجال کا تذکرہ فرمایا تھا تو ہم کو بعض باتوں سے ایسا سمجھ میں آیا کہ بڑا حقیر ہے، جیسے کانا وغیرہ، بد شکل ہے، اور بعض باتیں ایسی فرمائی جن سے ہم کو ایسا معلوم ہوا کہ اس کا فتنہ بڑا خطرناک ہوگا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں جن فتنوں کا مجھے خوف ہے ان میں دجال کی بنسبت دوسرے فتنے قابل خوف ہے، یعنی دجال سے بھی زیادہ مجھے ڈر ہے اگر کسی فتنوں کا تو وہ دوسرے فتنے، دجال کے فتنے کا اتنا ڈر نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری موجودگی میں نکلے گا تو اس سے میں خود مقابلہ کروں گا، اور اگر میرے بعد آئے گا تو ہر پکا مومن اپنی ہمت کے برابر اس کو مغلوب کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہر مسلمان کی اللہ تبارک و تعالی مدد کریں گے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو پکا مومن ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرمائیں گے اور وہ اس کا مقابلہ کرے گا، وہ بزدل بن کر نہیں بیٹھے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علامت بتلائی کہ وہ کیسا ہوگا۔ فرمایا وہ نوجوان ہوگا، اس کے بال گھنگھریالو ہوں گے، جس طرح بال گھنگھریالو ہوتے ہیں، جو ہے آکڑے کی طرح ہوتے، اس طرح اس کے بال ہوں گے، اور اس کی آنکھوں کے بارے میں اس کی ایک آنکھ بالکل سپاٹ ہوگی اور ایک آنکھ ابری ہوئی کانی ہوگی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی مسلمان کا دجال کے ساتھ سامنا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیں گے۔ پھر فرمایا دجال کہاں سے نکلے گا؟ تو فرمایا شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا، ہر طرف فساد مچائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اللہ کے بندو اس کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ زمین میں کتنی مدت رہے گا؟ آپ نے فرمایا وہ 40 دن رہے گا، لیکن پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، پھر جو باقی دن بچیں گے وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ صحابہ فرماتے ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول جو دن 1 سال کے برابر ہوگا کیا ہم اس دن میں صرف 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وقت کا اندازہ کر کے پورے سال کی نماز ادا کرنی ہوگی۔ پھر صحابہ فرماتے ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ زمین میں کتنی تیزی کے ساتھ سفر کرے گا؟ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادل ہوتا ہے بادل، اور اس کے پیچھے کیسی موافق ہوا لگ گئی ہو تو کس طرح تیزی کے ساتھ بادل چلتا ہے، بس اسی طرح یہ دجال جو ہے تیزی کے ساتھ چلے گا، قوم کے پاس سے گزرے گا، اپنے باطل عقائد کی دعوت دے گا، ایک قوم اس پر ایمان لے آئے گی، جو لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے عجیب امتحان ہوگا
کہ یہ دجال بادلوں کو حکم دے گا، وہ برسنے لگیں گے، زمین کو حکم دے گا، زمین سرسبز و شاداب ہو جائیں گی، یہ لوگ اس کی وجہ سے بڑے خوش ہوں گے، ان کے جانور موٹے تازے ہو جائیں گے، دودھ سے بھرے ہوئے ہو جائیں گے۔ پھر دجال کسی دوسری قوم کے پاس سے گزرے گا، ان سے کہے گا کہ میرے نظریات کو مانو، لیکن وہ نہیں مانیں گے، انکار کریں گے، تو وہ ان سے مایوس ہو کر آگے تو نکل جائے گا، لیکن اللہ کی طرف سے امتحان یہ ہوگا کہ مسلمان قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں گے، ان کے پاس بالکل مال نہیں رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسا امتحان فرمائیں گے کہ وہ ویران زمین کے پاس سے گزرے گا، اس کو کہے گا اپنے خزانوں کو باہر لے آ، تو زمین اپنے خزانے باہر پھینکے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امتحان ہوگا۔ پھر آگے میرے آقا نے فرمایا ایک نوجوان جس کا شباب بالکل زوروں پر ہوگا، اس کو تلوار سے مار کر دو ٹکڑے کر دے گا، دو ٹکڑے بالکل دور چلے جائیں گے، وہ اس کو بلائے گا، وہ دو ٹکڑوں کو، تو وہ زندہ ہو کر دجال کی طرف ہنستا ہوا روشن چہرے کے ساتھ آئے گا۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی تو مقابلے سے عاجز آ چکے ہوں گے اور انتظار کر رہے ہوں گے دمشق کی جامع مسجد میں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے، جیسے ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے، کہ حضرت مہدی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف آگے بڑھ چکے ہوں گے۔ اسی وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو زرد چادریں پہنے ہوئے دمشق کی مشرقی جانب کے سفید مینارے پر اتریں گے۔ اس طرح اتریں گے کہ آپ کے دونوں ہاتھوں کو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے، اور سر مبارک کو نیچے کریں گے تو اس سے پانی کے قطرات گریں گے، یعنی ایسا لگے گا جیسے ابھی غسل کر کے آ رہے ہیں۔ پھر آپ ابن ماجہ کی روایت کے مطابق جب حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، آپ نماز پڑھائیں گے۔ تو پھر حضرت مہدی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کروائیں گے، اتنے بڑے شرف کی بات ہے۔ اس کے بعد ساری نمازیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے۔ لیکن اللہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا پاور عطا کریں گے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سانس لیں گے تو آپ کی سانس جہاں تک جس کافر تک پہنچے گی وہ کافر وہی مر جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، مقام لد پر یہ دجال ملے گا۔ یہ بستی بیت المقدس کے قریب میں ہے، آج بھی اسی نام سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام قتل کر کے آئیں گے، لوگوں کو یقین نہیں آئے گا تو اپنی تلوار بتائیں گے، تلوار میں خون لگا ہوا ہوگا، تب لوگوں کو یقین ہو جائے گا، لوگ بہت خوش ہوں گے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ دجال انسان ہے۔ آج کل کے لوگ جیسے شکیل بن حنیف جیسے لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ دجال انسان نہیں ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دجالی فتنوں سے بچائیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے زمانے میں دجال کو لے آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مقابلے کی ہمیں طاقت عطا فرمائے۔